السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی خلق الموت والحیاة لیبلوہم ایہم احسن عملا۔ الحمد للہ الذی جعل ما علی الارض زینۃ لہا لیبلوہم ایہم احسن عملا۔ الحمد للہ الذی لا نحصی ثناء علیہ وهو کما اثنى علی نفسہ، واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، واشہد ان سیدنا و مولانا محمدا عبدہ ورسولہ، ارسلہ بالحق بشیرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا، صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وعلی اصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم، فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا سيد الأنبياء وأنا سيد الأولين والآخرين، وأنا خطيب وأنا أول من يخرج من القبر يوم القيامة، وأنا قائدهم إذا وفدوا، وأنا خطيبهم إذا أنصتوا، وأنا شافعهم إذا حبسوا، وأنا مبشرهم إذا أيسوا، لواء الحمد بيدي يوم القيامة، إلي مفاتيح الجنة يوم القيامة، ويطوف علي 1000 خادم كأنهم لؤلؤ مكنون، وإن الجنة حرمت على الأنبياء حتى أدخلها، وإنها لمحرمة على الأمم حتى تدخلها أمتي، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله بعثني كافة للناس رحمة فأدوا عني، أو كما قال صلى الله تعالى عليه وسلم۔ میرے محترم بھائی اور دوستو، یہ دنیا امتحان کی جگہ ہے، اور اس میں میرے نبی نے فرمایا کہ اشد الناس بلاء الانبیاء، سب سے زیادہ امتحان انبیاء پہ آتا ہے، ثم الامثل فالامثل، اور پیچھے میرے اللہ کی نظر ہے جو سب کو دیکھ رہا ہے۔ اس نے 2 راستے کھول دیے، ہدیناہ النجدین، دونوں راستے کھلے ہوئے ہیں، انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، ہم نے دونوں راستے کھول دیے ہیں، صحیح پر چلو یا غلط پر چلو، فمن شاء فلیؤمن، ایمان پہ چلو، ومن شاء فلیکفر، کفر پہ چلو، تمہیں دونوں طرح کے راستے دکھا دیے ہیں، اور پھر ایک دن آئے گا جب اللہ تعالی ہمیں جمع کرے گا، ان یوم الفصل کان میقاتا، وہ مقرر ہے، یوم ینفخ فی الصور فتاتون افواجا، اس دن سور پھونکا جائے گا اور انسان فوج در فوج اللہ کی بارگاہ میں جمع ہوں گے، وفتحت السماء فکانت ابوابا، آسمان کے دروازوں کو کھول دیا جائے گا اور آسمان کے فرشتے اتریں گے، وسیرت الجبال فکانت سرابا، اور پہاڑوں کو ہٹا دیا جائے گا اور یہ ریت بن جائیں گے، اور قاعا صفصفا، زمین ایک میدان ہوگی، لا تری فیہا عوجا ولا امتا، نہ پہاڑ ہوگا نہ کوئی نشیب، گھاٹی، کھڈا، گہرائی ہوگی، چٹھیل میدان ہوگا، اور اس میں جنت بھی ہے، جہنم بھی ہے۔ آج اللہ تعالیٰ فیصلہ کرے گا۔ دنیا امتحان کی جگہ ہے، اگر یہ راحت و آرام کی یا جزا سزا کی جگہ ہوتی تو کربلا قائم نہ ہوتی۔ میرے نبی کے نواسے
اور میرے نبی کی نسل کے 17 خوبصورت نوجوان، یوں پانی کی طرح ان کا خون نہ بہتا، اور یہ جگہ امتحان جزا سزا کی ہوتی تو شمر فتح نہ پاتا، ابن زیاد جھنڈے نہ گاڑتا، یزید تخت پر نہ بیٹھتا، اور حسین کا سر نیزے پہ نہ چڑھتا، اور آل رسول کے سر معصوم بچے عبداللہ جیسوں کے سمیت نیزوں پہ سر چڑھے ہوئے اور ان کے لاشیں خاک و خون میں تڑپ رہے ہوں۔ یہ نہ ہوتا، یہ امتحان کی جگہ ہے، اور یہاں اللہ تعالیٰ کا نظام ہے، ان علیکم لحافظین کراما کاتبین یعلمون ما تفعلون۔ یہاں ادھر 2 فرشتے بیٹھے ہوئے ہیں، جو کچھ میں بول رہا ہوں، کر رہا ہوں، لکھ رہا ہوں، پڑھ رہا ہوں، جا رہا ہوں، آ رہا ہوں، سو رہا ہوں، اٹھ رہا ہوں، گالی دی، دعا دی، غیبت کی، تعریف کی، نماز پڑھی، چھوڑ دی، جھوٹ بولا، سچ بولا، یہ سب لکھا جا رہا ہے۔ یہاں یہ امتحان ہے، سب چلے گا، کفر بھی چلے گا اور اسلام بھی چلے گا، شرک بھی چلے گا، توحید بھی چلے گی، ظلم بھی ہوگا اور عدل بھی ہوگا، ظالم بھی ہوگا، مظلوم بھی ہوگا، زنا بھی ہوگا، نکاح بھی ہوگا، شراب بھی ہوگی، شربت بھی ہوگا، جوا بھی ہوگا، سخاوت بھی ہوگی، سود بھی ہوگا، تجارت بھی ہوگی، محبت بھی ہوگی، نفرت کی آگ بھی بھڑکے گی، محبت کے پھول بھی کھلیں گے، معاف کرنا بھی ہوگا، انتقام لینا بھی ہوگا، یہ سب ملا جلا چلے گا۔ رات کو گھنگرو بھی چھنکے گا اور رات کو آنسو بھی چھلکے گا، رات کو جام بھی چھلکیں گے اور رات کو آنسو بھی چھلکیں گے، رات کو مصلے پہ رونے والیاں بھی ہوں گی اور رات کو گھنگرو باندھ کے ناچنے والیاں بھی ہوں گی، رات کو اللہ کے بارگاہ میں تڑپنے والے بھی ہوں گے اور رات کو شراب کے جام لٹانے والے بھی ہوں گے، رات کو اللہ کو منانے والے بھی ہوں گے اور رات کو چوری ڈاکے ڈالنے والے بھی ہوں گے۔ اور اللہ وہ ہے لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، وہ نیند سے پاک ہے، وہ اونگ سے پاک ہے۔ اللہ وہ ہے لا الہ الا ہو، جس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اللہ وہ ہے الحی القیوم، جو ہمیشہ زندہ، ہمیشہ باقی، ہمیشہ قائم۔ اللہ وہ ہے لہ ما فی السماوات و ما فی الارض، کہ زمین بھی اس کی، آسمان بھی اس کا، وما بینہما، درمیان بھی اس کا، وما تحت الثری، زمین کے نیچے آخری تہ تک بھی اسی کا۔ للہ المشرق والمغرب، مشرق بھی اللہ کا، مغرب بھی اللہ کا۔ فأینما تولوا فثم وجہ اللہ، اینما تولوا فثم وجہ اللہ، جدھر منہ پھیرو گے تمہیں اللہ کی قدرت، اللہ کے جلوے، اللہ کی طاقت، اللہ کی ہیبت، اللہ کا جلال، اللہ کا جبروت، اللہ کی شہنشاہی، اللہ کی بادشاہی کے تمہیں جلوے نظر آئیں گے، تمہیں چپا چپا، ذرہ ذرہ اللہ کی قدرت کا منہ بولتا ثبوت دکھائی دے گا۔ پر آنکھیں پاک کر لو، جن آنکھوں میں حرام کی سلائیاں پھر جائیں، جو آنکھیں حرام دیکھنے کی عادی ہو جائیں، ان پر اللہ کی طرف سے پردے پڑ جاتے ہیں۔ جو آنکھ حرام سے جھک جاتی ہے، عام حرام سے جھک جاتی ہے، ان آنکھوں کو اللہ ایسا نور دے دیتا ہے کہ وہ چپے چپے میں اللہ کے جلوے دیکھتے ہیں۔ میرے بھائیوں، 10 محرم بھی ایک داستان ہے، یہ داستان نہیں ہے، یہ سبق ہے، یہ داستان نہیں ہے، یہ سبق ہے، یہ پیغام ہے، یہ قربانی کی لازوال مثال ہے۔ لوگ شہید ہو کے عزت پاتے ہیں، اور میں کہتا ہوں حسین نے شہادت کو عزت عطا کر دی۔ لوگ شہید ہو کر عزت کا تاج سر پہ سجاتے ہیں، لیکن حسین نے شہید ہو کر شہادت کے سر پہ عزت کا تاج سجا دیا۔ لوگ قربان ہو کر بڑے بنتے ہیں، اور حسین نے قربان ہو کر قربانی کو بڑا بنا دیا۔ لوگ اللہ کے نام پہ لٹ کر پٹ کر مٹ کر وہ کامیابی کے ترانے، کامیابی کے زینے طے کرتے ہیں، اور حسین نے لٹ کر پٹ کر مٹ کر اور اپنے آپ کو فنا کر کے کامیابی کو عزت کا مفہوم پہنا دیا، عزت کا لباس پہنا دیا۔ اس لیے تو میں اپنی طرف سے لفاظی نہیں کر رہا ہوں، میرے نبی نے کہا جنت کے سردار ہیں حسن اور حسین۔ میرا رب کہے گا جنت سے، اے جنت میں نے تمہیں خوبصورت، ارے وہ جنت پہلے ہی بڑی سونی ہے، اس کو خوبصورت بنانے کے لیے سنو، اور بڑے زمانے بعد حدیث یاد آئی، میرے نبی نے میرے اللہ فرمائیں گے اے جنت میں نے تمہیں حسن اور حسین سے خوبصورت بنا دیا۔ شہادت کو حسین نے خوبصورت بنایا، قربانی کو آل رسول نے خوبصورت بنایا، کامیابی کو آل رسول نے مفہوم پہنایا۔
اللہ کے نام پر مر مٹنے کے لازوال معنی سمجھائے، اللہ کو پا لینے کے لیے کیا کہاں تک جایا جا سکتا ہے کر کے دکھایا، اللہ کو پا کر سب کچھ کھو کر کیا کیا جا سکتا ہے، کربلا وہ پیغام ہے۔ یہ صرف 10 دن کے لیے رونے دھونے کا پیغام، بے شک حسین کے لیے رونا بھی سنت۔ ہر شے کو بدعت نہ بناؤ۔ پانی دیں۔ ام سلمہ سے آپ نے فرمایا، ام سلمہ آج ایک فرشتہ ملنے آ رہا ہے، بہت خاص، کسی کو کسی کو اندر نہیں آنے دینا۔ حضرت ام سلمہ پیرے پہ کھڑی ہو گئی۔ تھوڑی دیر میں حسین آ گئے، چھوٹے بچے معصوم ابھی، اندر جانے لگے، انہوں نے روک دیا، وہ رونے لگے، وہ روئے تو انہوں نے چھوڑ دیا۔ تھوڑی دیر کے بعد اندر سے میرے نبی کے زور زور سے رونے کی آواز آئی، زور زور سے رونے کی آواز آئی۔ ام سلمہ رہ نہ سکی، بھاگ کے اندر گئیں تو آپ نے کیا دیکھا؟ آپ نے حسین کو یوں سینے سے چمٹایا ہوا اور ایسے ہل ہل کے رو رہے تھے، ایسے بلک بلک سسک سسک کے رو رہے تھے، اور آپ کے آنسو آپ کے رخسار اور داڑھی پر اتر کر رہے تھے، اور آپ نے یوں بھینچا ہوا، ایسے دبایا ہوا تھا۔ تو حضرت ام سلمہ نے کہا، میرے ماں باپ قربان یا رسول اللہ، کیا ہوا؟ آپ ایسے تڑپ کے کیوں رو رہے ہیں؟ تو آپ نے روتی آواز میں کہا، بہتے آنسوؤں کے ساتھ، کپ کپاتے بدن کے ساتھ، کہ ام سلمہ، یہ فرشتہ جو مجھے ملنے آیا تھا، یہ میرے بچے کو دیکھ کر کہہ رہا ہے کہ آپ کی امت اس بچے کو قتل کر دے گی، اور جہاں اس کا خون گرے گا وہ مٹی مجھے دکھائی ہے اس نے، کہ میں اس لیے اس پہ رو رہا ہوں۔ ابھی تو وہ شہید نہیں ہوئے اور رویا جا رہا ہے، تو ہم تو ان کی شہادت پہ روتے ہیں بھائی، ہم تو ان کی شہادت پہ روتے ہیں، اور یہ قیامت تک روتے رہے گی دنیا، قیامت۔ یہ اللہ کا نظام ہے، اس نے کربلا کے واقعے کو یوں کر دیا جیسے ہر سال آج ہی ہوا ہے، آج ہی حسین شہید ہو رہے ہیں، آج ہی عبداللہ کا سر کٹ رہا ہے، آج ہی زینب کی چادر کو پھاڑا جا رہا ہے، آج ہی لاشوں کو گھسیٹا جا رہا ہے۔ وہ میں حیران ہوتا ہوں، ٹیپو سلطان سرنگا پٹم میں شہید ہوئے، دشمن کون انگریز کون کافر، تو برطانوی لشکر نے ان کو توپوں کی سلامی دے کر دفن کیا، اور عزت و احترام کے ساتھ دفن کیا، اور میرے نبی کے نواسے کی لاش کو ان کم بختوں نے کفن بھی نہ پہنانے دیا، جنازہ بھی نہ پڑھنے دیا، دفن بھی نہیں کرنے دیا۔ اگلے دن بنو اسد کے بارے میں پتہ چلا عمر بن سعد کو، تو راتوں کہ وہ ان کو دفنانے والے ہیں، تو راتوں رات ان کو بغیر جنازوں کے مٹی میں دبا دیا اور اوپر پانی چھوڑ دیا کہ کوئی پتہ ہی نہ چلے حسین کی لاش۔ بنو اسد کا بوڑھا آیا، اگلے جب پانی خشک ہو گیا وہ آیا اور اس نے مٹی اٹھا کے سونگنا شروع کیا، سبحان اللہ، سونگ رہا ہے۔ ایک جگہ کی مٹی اٹھا کے سونگا تو اس میں جنت کی خوشبو تھی، تو تڑپ کے بولا، یہ میرے نبی کے نواسے کی قبر ہے، یہ میرے نبی کے نواسے کی مٹی ہے، کہ وہ جنت کے سردار تھے تو قبر بھی جنت کی خوشبو پھیلا رہی ہے اس کی، حالانکہ بن دیکھی بات ہے، کیونکہ انہوں نے راتوں رات ان کو دبا دیا کہ ان کا جنازہ بھی نہ ہو، لعنت ہو ان کی قبروں پر، ان کی ہڈیوں پر، ان کی روحوں پر، ان کی مٹی پر، ان کی خاک پر۔ سمجھ میں نہیں آتا، نبی کے گھر کے کتے کی بھی ہم تو عزت کریں گے اگر آج ہمیں پتہ چلے یہ نبی کے گھر کا کتا ہے۔ ان کم بختوں کے سامنے نبی کے نواسے کھڑے تھے، نبی کی نواسیاں تھیں اور نبی کی اولاد تھی، اور ان کے دل ایسے پتھر، آنکھیں ایسی اندھی، کان ایسے بہرے کہ انہیں ایسے تلوار چلائی جیسے سامنے کوئی رومی لشکر کھڑا ہو، یا جیسے سامنے کوئی فارسی لشکر کھڑا ہو۔ اتنے عظیم ہستیاں، میں کہاں سے بیان کروں؟ پہلے خاندان سنو۔ میرے نبی نے فرمایا، اللہ نے پوری کائنات کو کھنگالا اور پھر عربوں کو الگ کیا، پھر سارے عرب کی چھانٹی کی اور اس میں سے مضر کو الگ کیا، پھر مضر کی چھانٹی کی،
پھر اس میں قریش کو الگ کیا، پھر قریش کی چھانٹی کی، اس میں سے ہاشم کو الگ کیا، پھر ہاشم کی نسل کو چھانٹ کر اللہ نے میرا انتخاب کیا۔ انا خیرکم ابا و نفسا، مجھ سے عالی شان نسب کسی کا نہیں، مجھ سے عالی شان خاندان کسی کا نہیں، مجھ سے عالی شان ذات کسی کی نہیں۔ میں نبی کا نسب تو سناتا ہوں، آج حسین کو ملا کے نسب سناتا ہوں کہ حسین ابن علی بن ابی طالب بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف، اور میرے نبی نے فرمایا کہ لوگوں کی نسل چلتی ہے ان کے بیٹوں سے، میری نسل چلے گی میری بیٹی سے، میری بیٹی بیٹے کی طرح ہے۔ لہٰذا میرے نبی کا نسب جیسے ہمارا لڑکوں سے چلتا ہے، آپ کا بیٹی سے چلا۔ زینب کی ایک بیٹی تھی امامہ، وہ فوت ہو گئیں، نسل نہ شادی ہوئی، اولاد نہ ہوئی۔ ام کلثوم رقیہ بے اولاد چلی گئیں، صرف میرے نبی کے جگر گوشہ ہے، میں جگر گوشہ، جگر کا ٹکڑا، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جس نے اس سے سکھ پہنچایا مجھے سکھ پہنچایا، جس نے اس سے دکھ پہنچایا مجھے دکھ پہنچایا۔ جس کے تم دشمن ہو میں ان کا دشمن ہوں، آپ نے اپنے بچوں سے کہا جس کے تم دوست ہو میں ان کا دوست ہوں، جس سے تمہاری دشمنی اس سے میری بھی دشمنی۔ آپ نے کہا علی کے لیے من کنت مولا ہو فعلی مولا ہو، جس کا میں مولا ہوں علی اس کا مولا ہے۔ اللہم وال من والا ہو وعاد من عادا ہو، اللہ جو اس سے دوستی کرے تو اس سے دوستی رکھ، جو اس سے دشمنی کرے تو اس سے دشمنی رکھ، یہ وہ خاندان ہے۔ تو میں حضرت فاطمہ سے بھی نسب پڑھتا ہوں، حسین بن فاطمہ بنت محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم، میں ادھر سے پھر آتا ہوں، حسین بن علی بن ابو طالب بن عبد المطلب بن ہاشم، حسین بن فاطمہ بنت محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم، میں آگے آپ پیڑھی چلاتا ہوں، بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لبی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان بن اود بن حمیسہ بن سلامان بن عوس بن بوز بن قموال بن ابی بن عوام بن ناشر بن حزا بن بلداس بن یدلاف بن طابخ بن جاحم بن ناحش بن ماخي بن عيفي بن عبقر بن عبيد بن الدعاء بن حمدان بن سنبر بن يثربي بن يحزن بن يلحن بن إرعوى بن عيدي بن زيشان بن عيسر بن أقناد بن إيهام بن مقصر بن ناحف بن زارع بن سمي بن مزي بن عوض بن عرام بن قيدار بن إسماعيل بن إبراهيم بن آذر بن ناحور بن سروج بن رعو بن فائد بن عابر بن أرفخشاد بن سام بن نوح بن لامك بن متوشال بن إدريس بن يرد بن ملهل إيل بن قينان بن آنوش بن شيس وبن آدم عليه الصلاة والسلام۔ یہ وہ نسب ہے جس کو اللہ آدم تک محفوظ رکھے ہوئے ہے، اور میرے نبی نے فرمایا کل سبب منقطع الى یوم کل نسب و سبب منقطع الى یوم القیامہ الا نسبی و سببی وسأبلها ببلالها، قیامت کے دن ہر رشتہ ٹوٹ جائے گا، ہر ناطہ ٹوٹ جائے گا، ہر سبب ٹوٹ جائے گا، لیکن میری آل کے ساتھ رشتہ باقی رہے گا، نسب کا رشتہ باقی رہے گا، سبب باقی رہے گا۔ میں اپنی اولاد کو پانی پلاؤں گا، میں نے اپنی اولاد کی سفارش کروں گا۔ اس لیے میرے بھائیوں، ویسے تو کسی کے عیب نہ دیکھو، کسی کی برائی نہ دیکھو، پر سادات کی برائی، وہ شیعہ ہو، وہ سنی ہو، وہ بریلوی ہو، وہ اہل حدیث ہو، جو بھی ہو، وہ اگر میرے نبی کی اولاد ہے تو ان کے پاؤں چومو، ان کے ہاتھ چومو، ان کا ماتھا چومو۔ یہ اللہ کے محبوب ہیں، اللہ کے پیارے ہیں۔ مجھے میری اولاد محبوب ہے، آگے ان کے پوتے ہو گئے، آگے ان کے بچے بچیاں ہو گئے، نواسیاں ہو گئے، پوتے پوتیاں ہو گئے، وہ ان سے بھی پیارے لگتے ہیں۔ میرے نبی نے اعلان کیا میں اپنی نسل کو پانی لگاؤں گا قیامت کے دن، میں اپنی نسل کو پانی لگاؤں گا قیامت کے دن۔ پر اتنے سارے فرمان کے بعد بھی
کیا شہید کیا گیا ہے اور کس بے دردی سے کیا گیا ہے. یہ تو میں تو نسب بتا رہا ہوں. پھر اللہ نے پیدائش سب سے پہلے حسن پیدا ہوئے. آپ نے حضرت علی سے پوچھا کیا نام رکھا ہے؟ کہا جی حرب، جنگجو. آپ نے کہا نہیں، اس کا نام ہے حسن. پھر 10 مہینے بعد حسین پیدا ہوئے. آپ نے فرمایا کیا نام رکھا ہے؟ کہا جی حرب. کہا نہیں، حسین. پھر آپ نے فرمایا یہ 2 نام میرے اللہ نے آج تک کسی کے نہیں رکھے، اس سے پہلی دفعہ میرے بچوں کے نام رکھے جا رہے ہیں، حسن اور حسین. پھر آپ نے ان کو گڑتی دی، اپنا لعاب، اپنا حسن کو بھی حسین کو دونوں کو اپنا لعاب نکالا اور حسین کے منہ میں ڈالا. اور ایک ہفتے دونوں کے ساتھ یہ کیا. ہفتے کے بعد بال منڈائے، عقیقہ 2 چھترے ذبح کیے حسن کے لیے بھی، 2 چھترے ذبح کیے حسین کے لیے بھی. عقیقہ فرمایا، گود کھلایا، حسن کو اٹھایا، انہوں نے پیشاب کر دیا. آپ ہلے نہیں. مجھے نہیں یاد کہ میں نے اپنے بچوں کو چھوٹی عمر میں اٹھایا ہو اور اس نے پیشاب شروع کیا ہو اور میں نے اسے بٹھائے رکھا ہو. میں فوراً اٹھا کے ادھر، یا میں نے پتہ لگا پیشاب کر رہا، میں چاہتے اتھے باہر چھڑیا. لیکن میرے نبی نے حسن نے بھی کیا، حسین نے بھی کیا. اور حضرت حسن کا تو واضح تھا، آپ یوں لیٹے ہوئے تھے، آپ کا پیٹ سے کپڑا ہٹا ہوا تھا اور حسن آپ کے پیٹ پر بیٹھے تھے. تو ان کا جو پیشاب ہوا تو سیدھا آپ کی ناف میں گیا. اور نبی پاک ذات، پیشاب ناپاک، وہ تو ہر چیز ہر ناپاک سے دور ہوتے ہیں. لیکن جب حسن نے پیشاب شروع کیا، میرے نبی ایسے ہو گئے، ایسے بالکل ایسے ہلے نہیں کہ بچہ کہیں پیشاب نہ روک دے. جب پورا پیشاب کر دیا پھر آپ اٹھے اور نواسے کو بٹھایا اور جا کر پانی اپنے اوپر بہایا اور صاف کیا. یہ تو لاڈ لڈائے میرے نبی نے اپنے نواسوں کو. ابو ہریرہ فرماتے ہیں میری آنکھوں نے دیکھا، میرے کانوں نے سنا. آپ کبھی حسن کبھی حسین اینا پیراں تے کھڑا کی تو ہے، ہاتھ این نپے تے جھولا جھلا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں پہاڑی پہ چڑھ بچے، پہاڑی کے لیے اتے آ. ان کو یوں اوپر لا رہے ہیں، یہاں لائے، پھر یہاں لائے، پھر یہاں لائے، پھر یہاں لائے، پھر یوں ہو گئے اور ان کے ہاتھ پکڑ کے یہاں تک پہنچایا، یہاں. اور پھر آگے بڑھ کے بوسہ لے کر کہا اے اللہ میں ان سے پیار کرتا ہوں، تو بھی ان سے پیار فرما. ایسوں کو ذبح کر دیا. کتے کو مارتے ہوئے رحم آتا ہے. ناپاک شے ہے. وہ نبی کی اولاد، نبی کے نواسے کو. اور میرے نبی گھر میں آتے، اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھاتے تھے، ان کو ہاتھوں سے کھلاتے تھے اور خود کھاتے تھے ان کے ساتھ بیٹھ کر. اور گھر میں تشریف لاتے اور ان کے لیے ہاتھ بھی بچھا دیتے، پاؤں بھی یوں، اور اپنی کمر سٹریٹ کر دیتے. اور پھر اپنے دونوں نواسوں کو کمر پہ بٹھاتے اور کمرے میں چکر لگواتے. پھر ان سے پوچھتے تمہارا اونٹ کیسا ہے، پھر دونوں کو اتار دیتے. پھر زینب کو بٹھاتے، پھر ان کو کمرے میں چکر لگواتے. ایک دفعہ چکر لگوا رہے تھے، حضرت جابر اوپر سے آگے کہنے لگے لے بھائی بڑی وڈی سواری ہے. تو میرے نبی نے فرمایا سوار بھی تو ایک سوار کتنے وڈے نے، بڑے وڈے سوار نے، بہت بڑے سوار ہیں. آپ نے عرب میں بچوں کو اٹھانا عیب تھا. عرب سردار بچوں کو اٹھاتے نہیں تھے، پیار نہیں کرتے تھے. میرے نبی نے دونوں بچوں کو یہاں نہیں اٹھایا ہوا تھا، اس مونڈے پر حسن کو، اس پر حسین کو، اور لے کر باہر نکل آئے. اور ایک بدو کہنے لگا یا اللہ یا رسول اللہ، یہ کیا آپ کو ان سے اتنا پیار ہے کہ ایتھے بھایا ہے، ایتھے بھی نہیں چاہیا، ایتھے بھایا ہے. اور ہاں میں ان سے پیار کرتا ہوں اور اللہ بھی ان سے پیار کرتا ہے. ایک دفعہ اسامہ بن زید ملنے آئے، آپ نے چادر اوپر کی ہوئی تھی، وہ چادر میں دو ایسے سریاں ابھری ہوئی تھیں. وہ بات ختم کر کے کہنے لگے یا رسول اللہ یہ کون ہے، آپ کی چادر کے اندر کون ہے؟ تو آپ نے یوں کپڑا ہٹایا تو ادھر حسن تھے ادھر حسین تھے. کہا یہ میری بیٹی کے بیٹے ہیں، یہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہیں، میں ان سے پیار کرتا ہوں، میرا اللہ بھی ان سے پیار کرتا ہے. اور جو ان سے پیار کرے گا اللہ بھی ان سے پیار کرے گا. جو ان سے بغض رکھے گا اللہ ان سے بغض رکھے گا. جو ان سے نفرت کرے گا اللہ ان سے نفرت کرے گا. جو ان سے پیار کرے گا اللہ ان سے پیار کرے گا. یہ تو لاڈ لڈائے میرے نبی نے. ایک شخص
مروان حضرت ابو ہریرہ سے کہنے لگا میں دیکھتا ہوں تم حسن حسین کو بہت ترجیح دیتے ہو. یہ بنو امیہ کا ایک ٹاؤٹ تھا مروان. کہنے لگا میں دیکھتا ہوں تم حسن حسین کو بڑی ترجیح دیتے ہو, یہ اچھا نہیں. حضرت ابو ہریرہ بیمار تھے, مرض الموت تھا, 1 ہفتے بعد انتقال ہو گیا. تو لیٹے ہوئے تھے, کہا مجھے بٹھا دو. انہوں نے بٹھایا, کہا مروان ان آنکھوں نے دیکھا, ہم سفر میں تھے اور جناب بی بی فاطمہ بھی ساتھ تھیں, تو ان کے کجاوا اونٹوں پر تھے نا, رونے کی آواز آئی. میرے نبی آگے جا رہے تھے تو رونے کی آواز, بچے دونوں رونے لگے. تو اونٹنی کو پیچھے یہ نہیں انتظار کیا کہ پیچھے سے اونٹنی آ کے مل جائے اور میں پوچھوں کہ کیا ہوا. کوئی ویکھو تو صحیح میرے نبی کی کیتا اسی کی کر چلے. آپ نے فوراً اونٹنی کو پیچھے دوڑایا, پیچھے کی طرف, اور بے قرار ہو کے پوچھا میرے بچے کیوں رو رہے ہیں, میرے بچے کیوں رو رہے ہیں. کہ یا رسول اللہ انہیں پیاس لگ رہی ہے, انہیں پیاس لگ رہی ہے, پانی کوئی نہیں ہے. تو آپ نے اپنا مشکیزہ ٹٹولا, اس میں پانی نہیں تھا. آپ نے پورے لشکر میں اعلان کیا پانی, کوئی پانی, کسی کے پاس کوئی پانی. تو کسی کے پاس ایک قطرہ پانی نہیں تھا. تو آپ نے کہا مجھے حسن کو پکڑا. تو آپ نے حسن کو پکڑا اور اپنی گود میں لیا. یہ دیکھو زبان باہر نکال کے ان کے منہ میں ڈال دی. تو انہوں نے زبان کو چوسنا شروع کیا, تو ان کی زبان سے کچھ رس نکلنا شروع ہوا آپ کی زبان سے. تو وہ چوستے رہے یہاں تک کہ ہنسنے لگے. پھر آپ نے ان کو پکڑایا, کہا مجھے حسین کو پکڑا. پھر انہوں نے حسین کو پکڑایا, آپ نے ان کو گود لیا اور اپنی زبان مبارک نکال کر ان کے منہ میں ڈال دی. ویسے چوستے رہے اور اس میں سے کچھ شہد جیسی شے نکلتی رہی یہاں تک کہ وہ مسکرانے لگے. تو آپ نے ان کو واپس کیا, کہا تو مجھے کہتا ہے میں ان کو عزت نہ دوں, ان کو ترجیح نہ دوں. پھٹے منہ تیری سمجھ پر, تیری سوچ پر. ہائے 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 ہائے, اتنی عظیم ہستیاں. آپ گلی میں جا رہے تھے, حسین کھیل رہے تھے, تو آپ نے کہا پکڑو بھائی, اور سارے لوگ کھڑے ہوئے. عرب میں بچوں کو پیار کرنے کا رواج نہیں تھا, امت کو سکھانا بھی تھا اور اپنا اظہار محبت بھی تھا. آپ نے اتنا اظہار کیا کہ آپ تو دیکھ رہے تھے اس نے ذبح ہونا ہے. ایک دفعہ ایک اور حدیث حضرت علی فرماتے ہیں میں اللہ کے نبی کے کمرے میں داخل ہوا تو آپ حسین کو لے کر بیٹھے ہوئے رو رہے تھے. تو میں نے کہا یا رسول اللہ آپ کیوں رو رہے ہیں؟ یہ باپ کو نانا, یا رسول اللہ آپ کیوں رو رہے ہیں؟ کہا یہ جبریل کھڑا ہے, بتا رہا ہے کہ میری امت میرے بیٹے کو فرات کے کنارے ذبح کر دے گی. تو میں نے جبریل سے پوچھا کیا میری امت ذبح کرے گی؟ تو جبریل کہہ رہا ہاں آپ کی ہی امت ذبح کرے گی, اور یہ اس کی مٹی ہے جس میں اس کا خون گرایا جائے گا. میں اس پہ رو رہا ہوں. حسین پہ رونا تو سنت ہے, وہ تو ابھی شہید بھی نہیں ہوئے تھے اور میرے نبی آنسو بہا رہے. اور ایک دفعہ کی بات نہیں, کتنی دفعہ روئے. ہاں آخری دن جانے کا, سوموار آ گیا, 12 ربیع الاول آ گیا, 7 جون 632 ہجری یا 33 اور 11 ہجری. اور آپ نے فجر کی نماز اشراق کے بعد بیگمات کو بلایا, رخصت کیا, کچھ نہیں بولے, روانہ. بیٹی فاطمہ کو بلایا, ان سے کہا بیٹی میں جا رہا ہوں. وہ رونے لگیں, کہ رو نہیں, تو پہلے میرے کو لاؤنا ہے. 6 ماہ بعد ان کا انتقال ہو گیا. پھر علی کو بلایا اور ان کا سر اپنی گود میں رکھا اور ان کے سر پر کمر پہ ہاتھ پھیرتے رہے, دعا دیتے رہے. پھر ان کو رخصت کیا, یہ سب بڑے آرام نال. پھر آخر میں بچے بلائے, حسن یا یوں لیا تو آنکھوں سے بند ٹوٹ گیا. باندھ نہیں لڑ جاندی, باندھ لڑ گئی. ٹک 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 ٹک. کسی نے نہیں لکھا, لیکن میں کہتا ہوں کہ میرے نبی آگے دیکھ رہے تھے, ایک زہر میں تڑپ رہا ہے. جب آخری دفعہ زہر دیا گیا تو اتنا تڑپ رہے تھے, خون آ رہا تھا پاخانے کے راستے سے. تو حضرت حسین رونے والے ہو گئے, بھائی مجھے بتا تمہیں کس نے زہر دیا ہے؟ کہنے لگے حسین میں ایک دفعہ زہر نہیں دیا گیا, مجھے کئی دفعہ دیا گیا ہے, پر یہ زہر قاتل ہے اور مجھے اتنی تکلیف ہے کہ میں تمہیں بتا نہیں سکتا. اور میرے نبی کہہ رہے حسن میرا بیٹا ہے, حسین میرا علی کا بیٹا ہے. پھر آپ کہتے یہ دونوں میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہیں. پھر آپ کہتے یہ میری دنیا کی بہار ہیں. پھر آپ کہتے یہ میرے جنت کے پھول ہیں. جس نے ان کو تکلیف دی مجھے تکلیف دی. فرمایا لیکن اس دفعہ جو زہر دیا ہے اس نے میری آنتوں کو کاٹ کے رکھ دیا ہے. تو حسین کہنے لگے بھائی مجھے بتا تو میں کس نے دیا ہے,
کیا کرو گے؟ قتل کرو گے اسے؟ کہا ہاں قتل کروں گا۔ کہا نہیں بتاتا۔ اگر اس نے نہ دیا ہو اور میرا ویسے ہی شک ہو تو بے گناہ میری وجہ سے قتل ہوگا، اور اگر جس کے بارے میں سوچ رہا ہوں اگر وہی ہے تو اس بھی تو مرنا ہے، میں تو جاندہ پہ تو اس بھی مرنا، میں اللہ دے سامنے آپے وہ نال نبڑ لواں گا۔ میں نہیں بتاتا۔ یہ آل رسول کے اخلاق۔ سلی پہ تلوار پڑی، 21 رمضان فجر کی نماز میں ابن ملجم شور مچ گیا، اس کو پکڑ لیا تو لوگ پٹی باندھنے لگے۔ وہ کہتا ہے جو مرضی کر لو، اے نہیں بچدا، پورا مہینہ تلوار زہر وچ بوڑ کے رکھی ہے، پورا 1 مہینہ تلوار کو زہر میں ڈبو کے رکھا ہے، یہ نہیں بچے گا۔ سننے کے بعد تو آپ فرماتے سر لا دو، 2 ٹوٹے کر دو۔ اب دیکھو، ایک اس نے کائنات کی افضل ترین ہستی کے سر کو پھاڑ کے رکھ دیا، انہوں نے موت کا پیالہ پینے تک پہنچا دیا، اور ایک اوپر سے یہ کہہ رہا ہے، کوئی ندامت بھی نہیں، کہتا ہے یہ نہیں بچنا، جتنی مرضی پٹیاں باندھ لو، اس نہیں بچنا، پورا مہینہ تلوار زہر وچ رکھی ہے۔ اس کے بعد مولا علی کیا فرماتے، اسے گرم گرم کھانا کھلاؤ، اسے ٹھنڈا پانی پلاؤ، اس کے لیے نرم بستر بچھاؤ اور اس کو آرام کی نیند سلاؤ۔ اگر میں زندہ رہا تو میں خود ہی دیکھ لوں گا مجھے کیا کرنا ہے، اگر میں شہید ہو گیا تو میری پہلی بات ہے اسے معاف کر دینا۔ اللہ اکبر، اسے معاف کر دینا، واہ مولا علی واہ، اسے معاف کر دینا، اور اگر میرے بدلے میں قتل کرنا ہو تو اس کو تکلیف نہ پہنچانا، ایک ہی وار سے قتل کر دینا۔ اللہ اکبر، کیا بلندی ہے، کیا کمال ہے۔ حسین کو سر کٹانے کی ضرورت نہیں تھی جنت کے لیے، وہ تو ماں کا دودھ بھی ابھی نہیں چھوٹا تھا، تو میرے نبی نے فرما دیا تھا حسن اور حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں۔ رات کو سوئے پڑے ہیں سارے، اور حسن کی آنکھ کھلتی ہے، وہ کہتے ہیں اماں پانی پینا ہے، پیاس لگی۔ فاطمہ اٹھنے لگتی ہیں، میرے نبی فرماتے ہیں بیٹھ جا بیٹھ جا، گھڑے میں پانی سامنے رکھا ہے، آپ گلاس اٹھاتے ہیں، گھڑے کی طرف نہیں جاتے، باہر نکل جاتے ہیں۔ صحن میں حضرت علی کی بکری کھڑی ہوئی ہے، اور وہ مری المردہ، ادوتے ماسی کوئی نہیں، دودھ کتھوں ہونا، لیکن میرے نبی نے اس کے تھنوں کو ہاتھ لگایا تو لٹک کر دودھ سے نیچے آ گئے، بھر گئے۔ پھر آپ نے ایسے دودھ نکالا، گلاس فل کیا، بھر کے اندر لائے، تو اتنے میں حسین بھی اٹھ گئے تھے، وہ بھاگ کے آگے آ گئے۔ حسین ذرا پھرتیلے زیادہ تھے، وہ آگے آ گئے، تو آپ نے کہا پیچھے ہٹ، تو پیچھے ہٹ۔ تو حضرت فاطمہ کہنے لگی یا رسول اللہ آپ کو حسن سے زیادہ پیار ہے؟ کہ نہیں، میرے تو دونوں آنکھوں کی ٹھنڈک ہیں، پر حسن نے پہلے مانگا ہے، اس کو پہلے دوں گا، حسین نے بعد میں مانگا ہے، اس کو بعد میں دوں گا۔ تو آپ نے پہلے حسن کو پلایا، پھر حسین کو پلایا، پھر فاطمہ کو پلایا، آپ نے خود نہیں پیا، انہیں تینوں کو پلا کر پھر فرمایا، اور مولا علی سوئے ہوئے ہیں، وہ نہیں اٹھے، سوئے ہوئے ہیں۔ آپ نے فرمایا فاطمہ تو اور میں اور یہ دونوں اور یہ جو سویا ہوا ہے، ہم سب قیامت کے دن ایک ہی جگہ پر ہوں گے، بمکان واحد یوم القیامہ، میں اور تو اور دونوں بچے اور یہ سویا ہوا، ہم قیامت کے دن ایک ہی جگہ پر ہوں گے، ایک ہی جگہ پر ہوں گے۔ حضرت حسن سر سے لے کر چھاتی تک اللہ کے نبی کی تصویر تھے، چھاتی سے لے کر پاؤں تک اپنے باپ کی تصویر تھے۔ حسین سر سے لے کر چھاتی تک اپنے باپ کی تصویر تھے، اور چھاتی سے لے کر پاؤں تک اپنے نانا کی تصویر تھے۔ اس مشابہت کی وجہ سے میرے نبی فرمایا کرتے تھے حسن میرا بیٹا ہے، حسین علی کا بیٹا ہے۔ دونوں کے ساتھ مل کے کشتی کرتے تھے، گھر میں تشریف لاتے، این اللقا، وہ میرے شرارتی بیٹے کہاں ہیں؟
دو جہان کی سرداری لے کر بچوں کو وقت دیتے، ساتھ کھانا کھاتے، انہیں کھانا کھلاتے، ان کو گود میں لیتے، ان کو سینے سے لگاتے، کبھی ماتھا چومتے، کبھی ہونٹ چومتے، کبھی سینہ چومتے۔ جب امام عالی مقام کا کٹا ہوا سر ابن زیاد کے سامنے آیا تو اس نے منہ پہ چھڑی ماری تو ہونٹوں پہ لگی، تو حضرت زید بن ارقم کھڑے ہو کر رونے لگے، کہا ظالم ان ہونٹوں پہ چھڑی نہ مار، میں نے ان ہونٹوں پہ نبی کے ہونٹوں کو لگتے دیکھا ہوا ہے۔ تو کہا تو بڈھا ہو گیا ورنہ تجھے بھی میں قتل کر دیتا۔ دونوں بچوں کی کشتی کروا رہے، دونوں بچوں کی کشتی کروا رہے اور خود بیٹھ کے ان کی کشتی دیکھ رہے۔ ہے کیا سارے لاڈ لڈا دیے 7 سال میں ہی کہ آپ کو پتہ تھا ان کے ساتھ میری امت نے کیا کرنا ہے۔ تو حسین تھوڑا سا دب رہے تھے، حسن ذرا بڑے تھے نا، وہ دبا رہے تھے، تو آپ حسین کو تھاپڑا مار رہے تھے، حسین شاباش، حسین شاباش۔ تو حضرت فاطمہ کہنے لگی یا رسول اللہ آپ سارے تھاپڑے حسین کو مار رہے ہیں، سارے حسین کو شاباش دے رہے ہیں، یہ مطلب ہے کہ حسن کو کوئی گل نہیں کر رہے ہو؟ سبحان اللہ۔ آپ نے فرمایا فاطمہ یہ جبریل میرے پاس آیا ہوا ہے، یہ حسین کو شاباش دے رہا ہے، میں بھی حسین کو شاباش دے رہا ہوں۔ جن کی کشتیوں میں جبریل شریک ہوا ان کے سر کٹ کے نیزوں پہ چڑھ گئے، ان کی نسل کو، ان کی اولاد کو، ان کی بچیوں کو، ان کی مستورات کو کس طرح ننگے سر گھمایا پھرایا گیا۔ جب حضرت امام علی مقام شہید ہوئے تو کسی نے تلوار چھین لی، کسی نے آپ کے کپڑے اتار لی، کسی نے ٹوپی اتار لی، کسی نے زرہ اتار لی، کسی نے کرتا اتار لیا، ننگا کر دیا اور عورتوں کے خیموں پہ جھپٹا مارا۔ میرے بھائیو، میں کربلا کے واقعے کا سبق کیا وہ بتانا چاہتا ہوں۔ آپ کو علماء سناتے رہیں گے، میں تو سنا نہیں سکتا ہوں، مجھ سے سنایا بھی نہیں جاتا ہے۔ کربلا کا پیغام کیا ہے کہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے جو قیمت دینی پڑے دے دو، اللہ کو راضی کرنے کے لیے جو قیمت دینی پڑے دے دو۔ مامو شیر بازار کا تاجر کہتا ہے جھوٹ نہیں بولوں گا تو سودا کی میں بیچاں، جھوٹ نہ بولاں تو سودا کی میں بیچاں۔ منڈی والا کہتا ہے ملاوٹ نہ کراں تو سودا کی میں بیچاں، منافع کتھوں لواں۔ اور دفتر والا کہتا ہے رشوت نہ لواں تو بچیانوں کتھوں پالاں۔ کربلا کا پیغام ہے کہ اللہ کے لیے جو کچھ دینا پڑے دے دو، جو قربانی دینی پڑے دے دو۔ 2 سال کے معصوم بچے کے گلے کے پار تیر ہو جائے، یہ باپ کے لیے دیکھنا آسان ہے؟ میرے بیٹے کا بازو سے باں ٹوٹی، صرف بازو، اور وہ درد کی وجہ سے ہائے ہائے کرنے لگا، میں سن نہیں سکا، میں دوسری طرف بھاگ گیا کہ مجھ سے اس کی ہائے ہائے نہیں سنی جا رہی تھی، اور میرے نبی کے نواسے کی ساری نسل ذبح ہو گئی۔ سب سے پہلے آپ جب سارے شہید ہو گئے، پہلے شہید مسلم بن اوسج، میرے نواسے کے جان نثاروں کے پہلے شہید مسلم بن اوسج، اور آخری شہید حسین بن علی۔ صرف حسین اکیلے نہیں شہید ہوئے، عثمان بن علی، عباس بن علی، محمد بن علی، ابو بکر بن علی، جعفر بن علی، 6 بھائی میرے نبی کے نواسے کے کٹھے شہید ہوئے ساتھ۔ ابو بکر بن علی، عثمان بن علی، محمد بن علی، جعفر بن علی اور عباس بن علی جو علم بردار تھے، اور حسین بن علی، 6 بھائیوں نے جام شہادت نوش کیا۔ میں قربان جاؤں مولا علی کی اولاد پہ کیا ظلم ہوا۔ سب سے مظلوم صحابہ میں کوئی ہستی ہے تو میرے نبی کا گھرانہ ہے، اور علی بن ابی طالب کی ہستی ہے جن کی ساری نسل ذبح ہو گئی۔ امام زین العابدین اکیلے بچے تھے، ان کو خبیث ذبح کرنے لگے تو اتنے بیمار تھے کہ حضرت زینب چلا اٹھیں تو اس کو ترس آیا اور اس نے چھوڑ دیا۔ امام زین العابدین ساری رات روتے تھے، تو ان کے ایک نوکر نے پوچھا حضرت اللہ نے آپ کو اتنا کچھ دے دیا، آپ ساری رات کیوں روتے ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا، وہ پھر رونے لگے، فرمایا ارے میرے بھائی، یعقوب علیہ السلام کا ایک بیٹا گم ہوا تھا جو بعد میں مل گیا، 40 سال روتے روتے آنکھیں سفید ہو گئیں، اندھے ہو گئے، اور میں نے اپنی ساری نسل کو اپنی آنکھوں کے سامنے ذبح ہوتے دیکھا۔ اور آل رسول میں سب سے پہلے علی اکبر شہید ہوئے،
سب سے پہلے علی اکبر، اور پھر سب سے آخر میں قاسم بن حسن، چھوٹے تھے، معصوم تھے، ان کے پاس وہ خیمے سے نکلے لاٹھی لے کر جب دیکھا نا کہ چاچا اکیلا رہ گیا، چھوٹے تھے، لاٹھی لے کر نکلے، کم بختوں نے ان کو بھی معاف نہیں کی، اور ایک تلوار کا وار لگا، ان کا بازو کاٹ کے رکھ دیا، ان کا واہ یا عمہ، ہائے میرا چچا، اور گر کے تڑپے نا۔ حضرت حسین تڑپ کے اٹھے، زخموں سے چور تھے، اور ان کے سرہانے کھڑے ہو کر کہنے لگے بھتیجے آج تیرا چچا بڑا بے بس ہے، بھتیجے آج تیرا چچا بڑا بے بس، آج میں تیری فریاد پہ کہیں پہنچ سکتا، چلا جا اپنے آباء و اجداد کے ساتھ مل جا، چلا جا اپنے نانا کے ساتھ مل جا، اپنے باپ کے ساتھ مل جا، اپنے چچا کے ساتھ مل جا، آج تیرا چچا بے بس ہے، کچھ نہیں کر سکتا ہے۔ اور ان کی لاش کو اٹھایا اور جا کر جہاں باقی شہزادے لاشیں گرے پڑے تھے وہاں جا کے لٹا دیا، اور پھر بیٹھ گئے، زخمی تھے، کوئی ان کو قتل کرنے کے لیے آگے نہیں بڑھ رہا، تو آپ نے آپ کے بیٹے عبداللہ 2 سال کے تھے، آپ نے ان کو بلوایا، خیمے سے بلوایا، ابھی تقدیر کا اور کچھ امتحان باقی تھا۔ میں قطر میں تھا جماعت میں، ہاسپٹل گیا، مجھے درد تھا ٹیکا لگوان، ایمرجنسی سے گزرا تو ایک بچہ بیڈ پہ تڑپ رہا تھا، رو رہا تھا، درد تھا، چھوٹا بچہ 3-4 سال، اس کی ماں اس کے سرانے کھڑی یوں دیکھ رہی تھی، اس کے ماں کے چہرے کو دیکھ کر میں اپنے آنسو نہیں روک سکا، اور وہ علاج ہو رہا تھا۔ اس باپ کو سوچو جس کی ساری نسل اس کے سامنے ذبح ہو رہی ہو، اور 2 سال کا بچہ بھی معاف نہ کیا جا رہا ہو، اس کو سینے لگا کر یہاں بٹھا لیا، اور اس کو ایسے حضرت بری نظروں سے دیکھ رہے تھے کہ کوفی لشکر سے ایک شخص ابن الموقد النار، اس نے جو تیر کھینچ کے مارا، میرے اللہ نے خطا نہیں ہونے دیا، اوپر چلا جاتا، حسین کو لگ جاتا، دائیں بائیں چلا جاتا، وہ سیدھا بچے کی یہاں گلے کے لگا، اور بچے کی گردن یوں ڈھلک گئی، اس کی تو آہ بھی نہ نکل سکی، ایک چیخ کیا آہ بھی نہ نکل سکی، یہاں صبر کا پیمانہ بھرا نہیں، لرز گیا، اور اپنے بچے کا خون دونوں ہاتھوں میں لیا، ایسے دونوں لب بھر کے یوں آسمان کی طرف اچھال دیا کہ اچھا میرے مولا تو راضی ہے تو میں بھی راضی۔ سبحان اللہ، کیا پیغام ہے! اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہر قدم اٹھا دو، بکنا نہیں ہے، ایمان نہیں بیچنا، عزت کو نہیں بیچنا، غیرت کو نہیں بیچنا، اسلام کا سودا نہیں کرنا ہے، بچوں کے لیے، اپنے لیے، بیوی کے لیے، عہدے کے لیے، کرسی کے لیے، حکومت کے لیے، مال کے لیے، عزت کے لیے، یہ سب جھوٹے نقشے ہیں۔ یا اللہ مجھے تو چاہیے، اللہ مل گیا تو سب کچھ مل گیا، اللہ نہ ملا تو ہلاک ہو گئے، برباد ہو گئے۔ آخر شمر نے کہا قتل کیوں نہیں کرتے ہو؟ تو زرع بن شریک تمیمی نے سیدھا تلوار کا وار کیا، یہاں لگا، تو اس سے آپ ایسے ایسے لڑکھنانے لگے، تو سنان بن ابی انس بن ابی سنان نے نیزہ مارا سیدھا، اس سے آپ یوں پیچھے گرے۔ تو خولہ بن یزید سے اس نے کہا سر کاٹو، وہ سر کاٹنے کے لیے آگے بڑھا تو کانپنے لگا، میں نے کہا تیری ماں تجھے روئے، اسے دھکا دے کے پیچھے کیا، اور وہی جس نے نیزہ مارا تھا انس بن ابی سنان، اس نے آگے بڑھ کے آپ کے سر کے بال پکڑ کے سر کاٹ کے دھڑ سے الگ کر دی، نیزوں پہ چڑھا، سب کے سر نیزوں پہ چڑھا تھا، اور پھر عورتوں کے خیموں کو لوٹا، پھر ان کو جب گھسیٹ کے باہر لائے، حضرت زینب نے لاشیں دیکھے اور سروں، حضرت علی صحابہ میں سب سے فصیح ہستی ہیں، فصیح یعنی جو اعلیٰ درجے کی گفتگو کرتا ہو اسے فصیح کہتے ہیں۔ حضرت علی کی یہ وراثت آپ کی بیٹی زینب کو ملی کہ وہ فصاحت کی شہنشاہ تھی، ملکہ تھی فصاحت۔ انہوں نے جب منظر دیکھا نا، اتنا سا معصوم عبداللہ کا سر بھی نیزے پہ چڑھا ہوا اور اس کا معصوم سا بدن بکھرا ہوا، اور حسین خون میں لت پت، 32 زخم تلوار کے تھے،
اور 34 زخم نیزے کے تھے. تو انہوں نے ایک مرثیہ پڑھا، وا محمدا وا محمدا صلی علیک الالہ وملک السماء هذا حسین بالعراء مزمل الدماء مقطع الاعضاء وا محمدا وا محمدا بناتک السبایا وذریتک مقتلہ تصفی علیہا الریاح. یہ ایسا مرثیہ تھا کہ وہ انسان کی شکل میں جو کھڑے تھے درندے کوفی، ان کے بھی آنسو نکل آئے، رونے لگے، آنکھوں میں آنسو آ گئے سب کی. اے محمد مصطفیٰ، اے ہمارے نانا جان، آپ پہ اللہ کا سلام ہو، آپ پہ آسمان کے فرشتوں کا سلام ہو. یہ آپ کا حسین آج بڑی سج دھج سے نکلا ہے، سرخ جوڑا. یہ تو میرا ترجمہ ہے، تعبیر ہے، ترجمہ یہ نہیں ہے، لیکن اس سے نکلتا جو مجھے نظر آیا میں نے بیان کر دیا. اے ہمارے نانا، اے ہمارے رسول، آج تیرے نواسے نے اپنے خون کے تانے بانے کا سرخ جوڑا پہنا ہے، اپنی بوٹیوں کا صحرا سجایا ہے، اپنے خون سے تیری امت کو پانی دیا ہے. آج اس کی بارات ہے، آج یہ 72 سر اس کی بارات ہیں. عاشق کا جنازہ ہے، ذرا دھوم سے نکلے، محبوب کی گلیوں سے ذرا گھوم کے نکلے. عاشق ہوں میں عشق کماں میں دل رکھیں وانگ پہاڑاں ہو. سہ بدیاں ہزار غلامیں کر جانے باغ بہاراں ہو. منصور جائے چک سولی دیتے جڑے واقف کل اسراراں ہوں. سجدیوں سر چائیں نباہو توڑے کافر کہن ہزاراں ہو. عاشق سوئی حقیقی جڑا قتل معشوق دے مننے. سر نو جوڑے تے مکھ نہ موڑے بھویں 100 تلواراں کھنے. سچا عشق حسین علی دباہو سر دتے تے راز نہ بھنے. من المؤمنین رجال صدقوا ما عاہدوا اللہ علیہ فمنہم من قضا نحبہ ومنہم من ينتظر وما بدلوا تبدیلا. الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما یأتکم مثل الذین خلو من قبلکم. میرے بھائیو، ہے یا رسول اللہ، آپ کی اولاد ذبح ہو گئی، آپ کی بیٹیاں قیدی ہو گئیں اور ان کو کفن بھی نہیں ملا، تو ہوا نے غیرت مند ہو کر مٹی اڑائی اور انہیں خاک کا کفن پہنا تھی. میرے بھائیو، یہ سارا مہینہ علماء بیان کرتے رہیں گے، تم بھی پڑھو، آپ لوگ بھی پڑھو کربلا کا واقعہ. حسین پہ رونا میرے نبی کی سنت. امام زین، آپ تو ان کی شہادت سے پہلے رو رہے ہیں، تو ہم تو ان کے بعد رو رہے ہیں. دل ہی تو ہے نسم گخشت، درد سے بھرنا آئے کیوں، روئیں گے ہم 1000 بار، کوئی ہمیں رلائے کیوں. وہ آنکھ ہی کیا جو اللہ کے رسول کی محبت میں نہ روئے اور آل رسول کے مصائب پہ نہ روئے. وہ کیا آنکھ ہے، وہ کیا ایمان ہے، وہ کیا انسان ہے. ہاں، یزید کے سامنے بھی کٹا ہوا سر رکھا گیا، اس نے بھی چھڑی ماری تو ابو برزہ اسلمی کھڑے ہو گئے کہ نہ مار چھڑی، میں نے ان ہونٹوں پہ نبی کے ہونٹوں کو لگتے دیکھا ہوا ہے. میرے بھائیو، کربلا ایک پیغام ہے کہ اللہ اس کے رسول کو راضی کرنے کے لیے ہر بازی کھیل جاؤ. دیکھو نا، تسی سارے یزید نو گالی کر دیو تے کم سارے یزید آلے، تے حسین دے مگر روندے ہو تے کم سارے ہو جو دشمنی والے. جھوٹ بولنے والا یزید کی صف میں کھڑا ہوا ہے، گالی دینے والا یزید کی صف میں ہے، رشوت کھانے والا، سود کھانے والا، شراب پینے والا، زنا کرنے والا، چوری کرنے والا، ڈاکہ ڈالنے والا، ماں باپ کی نافرمانی کرنے والا، ماں باپ کو دکھ دینے والا، مسلمانوں کو بے عزت کرنے والا، ان کے حق پہ ڈاکہ ڈالنے والا، یہ سب یزید کی صف میں کھڑے ہوئے ہیں اور آندن یا حسین یا حسین. حسین زندہ باد، یزید مردہ باد. اے دنال کم تھوڑا ہی بڑھنا ہے.
آہ نہ کر لبوں کو سے، عشق ہے دل لگی نہیں، سینے پہ تیر کھائے جا، آگے قدم بڑھائے جا، یعنی زبان حال سے کہہ دے کہ ہاں ستائے جا، ادھر آ ستمگر ہنر آزمائیں، تو تیر آزما ہم جگر آزمائیں، یا اللہ تو راضی ہو جا، اللہ مجھے تجھے راضی کرنا ہے، تیرے حبیب کو راضی کرنا ہے، اس کے لیے میں ہر بازی کھیلنے کو تیار ہوں، پر میرا امتحان نہ لینا، میں حسین نہیں ہوں، میں آل رسول نہیں ہوں، میں تو ایک کمی سا بندہ ہوں، یہ اپنا ذوف اللہ کو دکھاؤ، یا اللہ ہم تو تیرے کمزور بندے ہیں، ہمیں امتحان میں نہ ڈالنا، ہمیں آزمائش میں نہ ڈالنا، بس ہم سے راضی ہو جا، ہم تیری مان کے چلیں گے۔ اگر کربلا سے کوئی سبق لینا ہے وہ یہ سبق ہے کہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہر قدم اٹھا جاؤ، یہ نہیں کہ فرقوں میں بٹ جاؤ، نفرتوں میں بھڑک جاؤ۔ یہ میرے پاکستان میں یہ ممبر بڑا مظلوم ہے کہ اس ممبر سے محبت کی بات کی بجائے نفرت کے توپیں چل رہی ہیں، اور امت کو فرقوں میں بانٹ کے رکھ دیا ہے، توڑ کے رکھ دیا ہے، اور کوئی بریلوی کے ضد نعرے لگا رہا ہے، کوئی دیوبندیت کے نعرے لگا رہا ہے، کوئی شیعہ ہونے کے نعرے لگا رہا ہے، کوئی وہابی ہونے کے نعرے لگا رہا ہے، کوئی ایسا بھی ہوتا جو کہتا میں مسلم ہوں، میں امتی ہوں۔ میں پچھلے 20 سال سے بھائیو کھپ گیا ہوں سناتے سناتے کہ اللہ کے واسطے امت بنو، اللہ کے واسطے امت بنو۔ میں نے علماء دیوبند سے پڑھا ہے، میں ان کے شاگردی پر اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں، اور میں ان کی تحقیق پر مطمئن ہوں، لیکن میرا سینہ بریلوی کے لیے بھی کھلا ہوا ہے، شیعہ کے لیے کھلا ہوا ہے، اہل حدیث کے لیے بھی کھلا ہے، وہابی کے لیے بھی کھلا ہے، امت محمد جس شکل میں ہے سب کے لیے میرا سینہ کھلا ہے۔ دیوبندیت میری بنیان ہے، اور امت پناہ اور مسلم پناہ میرا کرتا ہے۔ تم سب بریلوی بریلوی رہو پر بنیان بنا لو، دیوبندی دیوبندی رہو پر اسے بنیان بنا لو، شیعہ شیعہ رہو پر اسے بنیان بنا لو، وہابی وہابی رہو پر اسے بنیان بنا لو، اوپر امت کا کرتا پہنو، امت مسلم کا کرتا پہنو۔ کبھی کبھی کوئی کلپ نظر آتا ہے تو حیران ہوتا ہوں، شیعہ اپنی راگنی اب الاپ رہے ہیں، دیوبندی اپنی، بریلوی اپنی، اہل حدیث اپنی، کوئی تو ہوتا۔ ایک بلبل ہے کہ ہے محو ترنم اب تک، اس کے سینے میں ہے نغموں کا تلاطم اب تک، قید موسم سے طبیعت رہی آزاد اس کی، کاش گلشن میں کوئی سمجھے فریاد اس کی۔ وہ چور ڈاکوؤں سے بدتر ہیں جو تمہیں فرقہ واریت میں بانٹتے ہیں، وہ سود خوروں سے بدتر ہیں جو فرقہ واریت کو ہوا دیتے ہیں۔ یہ کیا منہ دکھائیں گے میرے نبی کو، یہ کیا منہ دکھائیں گے حسین کی قربانی کو اور اہل کرب جنہوں نے امت کے لیے یہاں ہے کنڈا نہیں برداشت ہوندہ انہیں تلوارہ سے کہ اللہ زیر خنجر بھی یہ پیغام سنایا ہم نے۔ ظہر کا وقت داخل ہوا، امام عالی مقام کی نظر پڑی، آپ نے پیغام بھیجا شمر کو تھوڑی دیر کھلو جا نماز پڑھن دے، انہوں نے کہا نماز کے لیے تلوار نہیں رکے گی، تو امام عالی مقام نے فرمایا پھر ہم نماز نہیں چھوڑیں گے تم تلوار نہ چھوڑو۔ نماز پڑھی، نہیں چھوڑی، کربلا میں نہیں چھوڑی۔ 1440 ہجری آ گئی، اگر 1440 سال میں کسی کو نماز چھوڑنے کی گنجائش مجھے تاریخ میں نظر آتی ہے تو کربلا والوں کو نظر آتی ہے کہ 72 آدمی، آگے 3000، یہ 72، 32 گھوڑ سوار تھے، 3000 نے تیر چلائے، گھوڑوں کو ختم کر دیا، سب پیدل ہو گئے اور زخموں سے چور ہیں، اور نماز کا وقت داخل ہوا ہے۔ اور آپ کہتے چلو ہونے تو شہید ہوندے پہ آپ پہ یگا اللہ نو مل جاؤں گے، اللہ کی قسم کروڑ دفعہ کھا کے کہتا ہوں اگر یہ حسینی قافلہ نماز نہ پڑھتا ان کی جنت میں کوئی فرق نہیں تھا، لیکن پیغام ادھورا ہو جاتا کہ اوکھے سوکھے ویلے نماز چھڑی جا سکتی ہے۔ پیغام یہ دینا تھا کہ زیر خنجر بھی یہ پیغام سنایا ہم نے، زیر خنجر بھی سجدے کر کے جبینوں کو سجایا، ماتھوں کو مہکایا اللہ کے نام سے، اس کی عبادت سے، اس کی بندگی سے، اور عصر سے پہلے سب شہید ہو گئے اور ان کے سر کٹ کے نیزوں پر چڑھ گئے۔ نماز نہیں چھوڑی، حالانکہ جمعرات کے دن، جمعرات کو آپ عصر کے قریب سو گئے، اطمینان اتنا ہے کہ موت سر تے کھلوتی ستے پہن، اونگ آئی نا
تو آنکھ کھل گئی تو مسکرانے لگے۔ تو بہن زینب نے پوچھا یہ ہنسنے کا کون سا موقع ہے؟ فرمایا اللہ کے نبی تشریف لائے ہیں، فرما رہے ہیں بیٹا میں لینے کے لیے آ چکا ہوں، میں آ چکا ہوں۔ حضرت ام سلمہ نے خواب دیکھا، عین عصر کا وقت 61 ہجری 10 محرم، کہ اللہ کے نبی کے سر میں، داڑھی میں، جسم پر، کپڑوں پر مٹی مٹی، چہرہ زرد۔ کہ یا رسول اللہ کیا ہوا؟ تو کہا حسین کو شہید ہوتے دیکھ کے آ رہا۔ ابن عباس نے خواب دیکھا کہ میرے نبی کے ہاتھ میں بوتل ہے اور اس میں خون ہے اور مزید خون زمین سے اٹھا کر ڈال رہے ہیں۔ تو یہ کہتے ہیں یا رسول اللہ یہ کیا ہے؟ کہ یہ حسین اور اس کے ساتھیوں کا خون ہے، میں جمع کر رہا ہوں، صبح سے جمع کر رہا ہوں، قیامت کے دن ان کا وکیل میں بنوں گا۔ جس دن حسین شہید ہوئے شام میں، عراق میں، جس پتھر کو اٹھاتے اس کے نیچے خون ہوتا، مٹی خون بنی ہوئی تھی۔ شام اور عراق کی زمین نے نوحہ اور مرثیہ اور رو کر دکھایا، اور مٹی خون۔ صحیح روایت، طبرانی کی صحیح روایت بتا رہا ہوں، ضعیف نہیں ہے، صحیح روایت بتا رہا ہوں کہ پتھروں کے نیچے خون تھا۔ دیکھو میں ہاتھ جوڑتا ہوں، ہمارا نیا سال شروع ہو رہا ہے اور نئی حکومت کا بھی دعویٰ ہے، نیا پاکستان بنانا ہے۔ اللہ انہیں ان کے لیے دعا کرو، اللہ انہیں توفیق دے کہ اسے نیا پاکستان بنائیں، لیکن نیا پاکستان سڑکوں سے نہیں بنے گا۔ نیا پاکستان بنے گا جب ہم جھوٹ چھوڑیں گے، دھوکہ چھوڑیں گے، رشوت چھوڑیں گے، بد اخلاقی چھوڑیں گے۔ 4 باتیں کر لو نیا پاکستان بن جائے گا، 4 باتیں کر لو کربلا کا حق ادا ہو جائے گا۔ نہیں، حق تو ادا نہیں ہو سکتا، لیکن کربلا والوں کے ساتھ حشر ہو جائے گا، راستہ حسینی ہو جائے گا، شمر والے راستے سے نکل جائیں گے۔ میرے نبی کی حدیث سن لو، نماز پھر پڑھتے ہیں۔ میرے نبی نے فرمایا 4 باتیں مجھ سے لے لو، 4 باتیں، صرف 4 گلاں لے لو تے موجاں کرو، دنیا میں تہاڈی، آخرت تہاڈی۔ حفظ و امانت، صدق و حدیث، حسن و خلیقت، رفت فی طعمت۔ ہمیشہ دیانتداری سے کام کرنا، کسی کو دھوکہ نہ دینا، فراڈ نہ کرنا، دھوکہ نہ دینا، کبھی جھوٹ نہ بولنا، ہمیشہ سچ بولنا، کبھی کسی کے ساتھ بدتمیز نہ بننا، اخلاق اچھے رکھنا، اخلاق اچھے رکھنا، کبھی رزق حرام نہ کمانا، حلال کمانا۔ یہ 4 باتیں اگر میں لے لوں، آپ لے لیں، اور 5ویں چیز ہے کہ ہم امت بن کے چلیں، ہم امت بن کے چلیں، ہم امت بن کے چلیں، ہم امت بن کے چلیں۔ علماء سے کہتا ہوں دین پیش کرو، اپنا مسلک پیش نہ کرو، دین پیش کرو۔ میں اپنا مسلک پیش کرتا ہوں جب میں درس گاہ میں ہوتا ہوں، جب میں اپنے طلبہ اور شاگردوں کے سامنے ہوتا ہوں، جب میں ممبر پہ بیٹھتا ہوں تو میں محمد رسول اللہ کی نیابت میں بولتا ہوں۔ مجھے یہاں دین پیش کرنا ہے، مجھے یہاں دین بولنا ہے۔ کیا فرق ہے؟ نماز پڑھو، یہ دین ہے۔ ہاتھ ایتھے بنو، نہیں ہاتھ ایتھے بنو، نہیں ہاتھ چھوڑ کے کھلو، وہ یہ دین نہیں ہے، یہ مسلک ہے، یہ مذہب ہے۔ یہ نہیں بولو، یہ درس گاہوں میں بولو، یہاں بولو تو نبی کا دین بولو۔ میرے نبی نے کہا صلو کما رأیتمونی اصلی، سبحان اللہ، کہا جیسے مجھے دیکھو نماز پڑھتا ویسے پڑھ لو۔ اب کسی نے آپ کو نماز پڑھتے دیکھا، یہاں ہاتھ تھے، کسی نے دیکھا یہاں ہاتھ تھے، کسی نے دیکھا ہوگا ہاتھ چھوڑے ہوں گے۔ یہ سب میرے نبی کے طریقے ہیں۔ اللہ کے واسطے امت بنو، نفرتوں کی آگ سے نکلو۔ 4 کام پھر دہرا دیتا ہوں، کسی کو دھوکہ نہیں دینا، دیانتداری، جھوٹ نہیں بولنا، سچائی، بد اخلاق نہیں ہونا، اچھے اخلاق، حرام نہیں کمانا، رزق حلال، تو اللہ آپ کی اور میری دنیا بھی بنا دے گا اور آخرت بھی بنا دے گا۔ اور آج کے دن کوئی نفل پڑھو، خیرات کرو، آل رسول کے شہداء کے لیے ایصال ثواب کرو، آنسو بہاؤ، رونا دھونا، یہ سب میرے اللہ کو محبوب ہے، میرے اللہ کو پیارا ہے کہ میرا نبی حسین کی شہادت سے پہلے رویا ہے۔ امام زین العابدین ساری زندگی، ساری رات روتے رہے۔ یہی ہمارے آقا ہیں، یہی ہمارے سردار ہیں، ان کی زندگی ہمارے لیے نمونہ ہے۔ اور پھر صرف آنسو نہ بہاؤ، زندگی بدلو، اپنے آپ کو بدلو، میں بھی بدلوں اپنے آپ کو، آپ بھی بدلیں اپنے آپ کو۔ کسی سے لڑے ہوئے ہو، صلح کر لو۔ آج نیا سال ہے، آج 10 محرم ہے، آج جمعہ کا دن ہے، اور میرے علاقے کا بہت بڑا مجمع اکٹھا ہے۔ میں اہل کربلا کے طفیل اور ان کے وسیلے سے آپ سے ایک بات کا تقاضا کرتا ہوں، وہ یہ ہے کہ اٹھنے سے پہلے سارے توبہ کر لو۔ جو جس خطا گناہ میں ہے اسے خود پتہ ہے، توبہ کر لو، اور اپنی توبہ کا ثواب اہل کربلا کو دے دو۔
ان کی روحیں بھی تمہاری طرف متوجہ ہو جائیں گی، اور اللہ بھی خوش ہو جائے گا، اللہ کا رسول بھی خوش ہو جائے گا۔ توبہ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم فرشتے بن جائیں گے، ہم سے توبہ کے بعد بھی گناہ ہوگا، پر جب ہو فوراً توبہ کر لو، جب ہو فوراً توبہ کر لو تو اللہ بالکل معاف کرتا رہے گا۔ تو توبہ کرتے ہو سارے؟ کہو میرے ساتھ، یا اللہ میری توبہ، پھر کہو یا اللہ میری توبہ، پھر کہو یا اللہ میری توبہ۔ مبارک ہو، اگر توبہ کر رہی ہے تو اللہ کی قسم سب معاف ہو گئے، سب معاف ہو گئے۔ اور توبہ پکی ہو جائے، تبلیغ میں زیادہ نہیں کہتا ہوں، صرف 3 دن لگاتے رہو تبلیغ میں، انشاءاللہ توبہ پکی بھی ہوگی اور زندگی بھی بدلے گی۔ سنتیں ادا فرمائیں۔